الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس کسی نے بھی اعراض برتا، غفلت برتی، بے پرواہی برتی، بے نیازی اختیار کی میرے ذکر سے، میری یاد سے، تو میں اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل خوش نہیں ہوگا، اس کا دل گھٹن کا شکار ہوگا۔ اور پھر یہ معیشتاً ضنکا صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی ہوگی۔ قبر کے عذاب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ قبر کا تنگ ہونا، تنگی، بھچ جانا۔ تو ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، دوسری زندگی وہ قبر کی زندگی، اور پھر اگلی زندگی حشر کی زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قبر سے وہ پھر اندھا ہو کے اٹھے گا، اور اس وقت انسان کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، کہے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تو ٹھیک کام کرتی تھی، یہ سب کیا ہوا؟ میں تو دیکھ سکتا تھا، دنیا میں تو میری بینائی نہیں گئی تھی، یہ آج میری بینائی کیوں چھن گئی؟ آج میری نظر کیوں چلی گئی؟ یہاں مجھے کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ تو اس کو وجہ بتائی جائے گی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا۔ ہماری آیات کے بارے میں تم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، ہماری نشانیاں تجھے نظر نہ آتی تھیں، ہمارے کلام، ہماری یاد، ہماری بات کی طرف توجہ کرنے کا تمہارے پاس وقت ہی نہ تھا، وہ تو تمہاری ترجیحات میں سے ہی نہ تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہاری سزا یہ کہ تم بھی بھلائے جا رہے ہیں، تمہارا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، جو بھی حد سے بڑھتا ہے ہم اس کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات کو مانتا نہیں ہے۔ نہ ماننے سے کیا مراد ہے؟ قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ دنیا کی معیشت ضنکا کے مقابلے میں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا یہ سچی بات ہے؟ ذکر کے بغیر دنیا میں زندگی تنگ ہوتی ہے؟ کیا واقعی آپ کو معلوم، اور صرف معلوم نہیں یقین بھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے تو پھر ہمیں صرف اپنی ہی نہیں ان سارے لوگوں کی فکر کرنی ہے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سے بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں۔ یہ اگنور کیے جانے کے لائق بات نہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں اس زندگی کا جس میں انسان دیکھ نہیں سکتا، اور یہ تو پھر صرف دنیا ہے جس میں اگر کسی ایک انسان کی بینائی چلی بھی جائے تو بہت سے لوگ مدد کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اب تو ایسے ادارے بن چکے ہیں، ایسی فاؤنڈیشنز ہیں، ایسے انتظامات ہیں جن سے اس دنیا میں نابینا لوگوں کو بہت سی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں، اپنا چلنا پھرنا، حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا۔ لیکن قیامت کے دن کون کس کا مددگار ہوگا؟ کون کس کے کام آئے گا؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو شخص اس دنیا میں اندھا بن کے رہا، اس نے آنکھیں نہ کھولی، اس نے اس ذکر کو نہیں پڑھا، اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، اور بھی زیادہ راستے کے اعتبار سے بھٹکنے والا ہوگا، اس کو راستہ ہی نہیں ملے گا۔ کیا واقعی ایسی آیت ہے کہ جس پر انسان غور کیے بغیر گزر جائے؟
اور جس پر عمل کرنے کی کوئی تدبیر نہ سوچے. لہذا بے حد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان آیات کی روشنی میں ذکر کے معنی کو بھی سمجھیں اور پھر ذکر کے بارے میں جو ہمارے دین میں ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اس کی روشنی میں اپنے عمل اور اپنے کردار کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی، ہم ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد ہی نہ کرتے ہوں. تو آج ہم گفتگو کریں گے ذکر کی حقیقت کے بارے میں کہ ذکر کیا چیز ہے، ذکر کیسے کرنا چاہیے، ذکر کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر سب سے اہم بات ذکر کا اصل مفہوم کیا ہے، ذکر کی روح کیا ہے، اور اس ذکر کا جو قرآن کی شکل میں ہے حق کیسے ادا کیا جائے، اس کے لیے آنکھوں کو کیسے کھولا جائے کہ قیامت کے دن بھی دیکھنے والوں میں سے اٹھیں. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورت الاعلی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. کیا معنی ہے اس آیت کا؟ قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے دل کا، اپنے خیالات کا، اپنے اخلاق کا، اپنی عادات کا تزکیہ کر لیا، اس میں سے قبیح چیزیں نکال پھینکی. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام یاد کرتا رہا، یعنی اپنے رب کی یاد اختیار کی، ذکر کیا. فصلی، پھر نماز بھی پڑھی. لیکن کچھ لوگوں کے پاس ان تینوں چیزوں کے لیے وقت نہیں جو کہ ان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہیں. قد افلح من تزکا، نہ تزکیے کے لیے وقت ہے، وذکر اسم ربہ، نہ ذکر کا وقت ہے، نہ ذکر کی طرف دھیان ہے، فصلی، اور نہ نماز ہی کی طرف توجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی محبت کی وجہ سے تم اپنے ان فرائض کو بھولے ہوئے ہو جن پر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے. والآخرۃ خیر وابقی، اور تمہیں یہ بھی بھول گیا کہ آخرت زیادہ اچھی جگہ ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اس دنیا کی نسبت وہ گھر جو ہمیں کل ملنے والا ہے وہ زیادہ اچھا گھر ہے. ان ھذا، یقیناً یہ باتیں لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے یہ اصول ابدی ہیں. ابدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہمیشہ سے، ان میں کوئی شک نہیں. ہر دور میں یہی باتیں پیغمبرانہ تعلیم کا حصہ رہی ہیں، اور خاص طور پر صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی کتابوں اور ان کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں تھیں. یعنی ساری تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے. تو گویا دین کی تعلیم یہی ہے. پہلی چیز کہ تزکیہ نفس ہو، تزکیہ قلب ہو، تزکیہ اخلاق ہو. کس لیے یہ ساری صفائی، یہ اہتمام؟ آپ گھروں کی صفائی کیوں کرتے ہیں؟ ڈیکوریشن کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز کو کیوں تیار کرتے ہیں؟ کسی خاص مہمان نے آنا ہوتا ہے. دلوں کا تزکیہ کس لیے؟ کہ یہ دل اللہ کے لیے بنے ہیں. اس میں ہمیں سب سے محبوب ترین چیز کو یہاں مقام دینا ہے. تو یہاں سب سے محبوب ترین ہستی اللہ رب العزت کی ذات، یہ دل تو اس کے لیے. اتنی قیمتی چیز، اتنی قیمتی جگہ، یہ دنیا کی ٹھیکریوں کے لیے تو نہیں ہے، دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے تو نہیں ہے کہ ان کو یہاں بسا لیں. اس دل میں تو رب کی یاد ہونی چاہیے. جب تزکیہ ہوتا ہے اور رب دل میں آتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہر دم رب کا نام اور رب کی یاد اور رب کا ذکر نہ ہو. کبھی ایک شکل میں، کبھی دوسری شکل میں، کبھی تیسری شکل میں. اس کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. کہیں وہ ذکر نماز کی شکل میں ہوگا، کہیں وہ ذکر دل ہی دل میں ہوگا، کہیں وہ ذکر زبان پر ہوگا، کہیں وہ قرآن کی شکل میں ہوگا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے شخص کی زندگی پھر اپنے رب کی یاد سے خالی ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اور جب یہ خصوصیات انسان کے اندر حقیقی معنوں میں آتی ہیں تبھی اس کا دل اس دنیا کی بجائے آخرت کا چاہنے والا ہو جاتا ہے. جب بھی پھر اس کی نمازیں بنتی ہیں. فصلی، اور نماز ہے کیا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. ایسے لوگوں کو پھر خود بخود نماز میں لطف آنے لگتا ہے، وہ نماز کی طرف دوڑتے ہیں. فسعوا الی ذکر اللہ ففروا الی اللہ، پھر وہ سستی کے مارے
تاخیر کر کے نماز نہیں پڑھتے جیسے منافقین پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. پھر ان کی زندگیوں میں ایک واضح چینج نظر آتا ہے، واضح تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر پھر نماز کی فکر کرنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ نماز ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنے کا تو مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا ہے. آپ این دنیا کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہوں، سب چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں. یہ کس بات کا اظہار ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. پھر کچھ یاد نہیں رہتا، پھر کوئی چیز اہم نہیں رہتی، غم ہو یا خوشی ہو، پھر ہر حال میں انسان اپنے رب ہی کی طرف دوڑتا ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دیتا ہے. تو بہرحال یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام پیغمبرانہ صحیفوں میں ہیں، اور تمام انبیاء کا مقصد کیا تھا آنے کا، کہ وہ انسانوں کو اللہ سے جوڑیں. کیونکہ ان آیات میں بھی کیا بتایا گیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ. پہلے آپ دیکھیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ اگر تم سب کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، کیونکہ پیغمبر تو سب کے لیے ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے. لیکن پھر سارے انسانوں میں سے جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہر ایک کے لیے دین اپنی اپنی جگہ اہم ہو جاتا ہے. فمن، تو اب یہاں اکیلے اکیلے کی بات ہے، اور اتبع بھی سنگولر ہے. فمن اتبع، تو جس نے پیروی کی، یہ نہیں کہ میرا سارا خاندان پیروی کرتا رہے اور میں نہ کروں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. فمن اتبع، جس نے بھی پیروی کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا یضل، تو وہ بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقا، اور نہ مصیبت میں پڑے گا، نہ وہ بدبخت ہوگا. پھر بات آ جاتی انڈیویجولز پر، ایک ایک کو اپنا حساب دینا ہے، تنہا، اکیلے. اور پھر آگے بھی ومن اعرض عن ذکری، جس کسی نے بھی اعراض برتا، غفلت برتی، بے پرواہی برتی، بے نیازی اختیار کی میرے ذکر سے، میری یاد سے، تو میں اس کی سزا اس کو دنیا میں ہی دوں گا، اس کی سزا کا آغاز دنیا میں ہی کر دوں گا. کیا ہوگا؟ فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، وہ گھٹن کا، ڈپریشن کا، پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل خوش نہیں ہوگا، اس کا دل گھٹن کا شکار ہوگا. اور پھر یہ معیشت ضنکا صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی ہوگی. قبر کے عذاب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ قبر کا تنگ ہونا، تنگی، بھچ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب قبر کے بارے میں سکھا اور سمجھا رہے تھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے بتایا کہ قبر پھر اتنی تنگ ہوگی کہ ایک پسلی دوسرے میں یوں گھس جائے گی. تو ایک زندگی یہ دنیا کی زندگی ہے، دوسری زندگی وہ قبر کی زندگی، اور پھر اگلی زندگی حشر کی زندگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قبر سے وہ پھر اندھا ہو کے اٹھے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر ذکر یا اللہ کی یاد ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے، دنیا کے سکون کے لیے بھی، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. دلوں کے لیے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز میں چین نہیں. مثلا آپ اپنی زبان کے ذائقے کے لیے مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، تب زبان کو مزہ آتا ہے. اگر آپ زبان پر اچھے کھانے کی بجائے سونے کی ڈلی رکھ دیں، ہیرے کا ٹکڑا رکھ دیں، کیا ہوگا؟ زبان کو مزہ نہیں آئے گا. ناک کا لطف کس میں ہے؟ ہماری قوت شامہ کا لطف کس میں ہے؟ اچھی خوشبو کے سونگنے میں. اگر آپ اس کے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر رکھ دیں اور کہیں سونگو اس کو، تو اس کو تو کوئی مزہ نہیں آئے گا اس میں. اسی طرح اگر ہم اپنے دل میں اللہ کی یاد کی بجائے، اللہ کی محبت کی بجائے، اللہ کے ذکر کی بجائے سونے چاندی کی محبت ڈال لیں تو دل چین نہیں پائے گا. یہ دل کچھ اور مانگتا ہے اور ہم اس کو سونے چاندی اور دنیا کی دولت میں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دل کا لطف، دل کا سکون اور دل کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے لوگوں کو ذکر کی طرف متوجہ کیا، اور آج بھی دعوت دین دینے والوں کی، تعلیم دین کا کام کرنے والوں کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں.
تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قول، وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى، لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یعنی حکم ہے میرا کہ تم کیا کرو، اللہ کو یاد کرو، یعنی صرف مشورہ نہیں دیتا بلکہ حکم دیتا ہوں تم کو. اور ذکر کرنے والا دراصل دنیا کے فتنوں، دنیا کے غموں، دنیا کی پریشانیوں سے ایک محفوظ پناہ گاہ میں آ جاتا ہے، ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی. کیونکہ جب تک بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص جس کے پیچھے جلدی سے دشمن چڑھ دوڑے، یعنی اس کے پیچھے کوئی دشمن لگا ہوا ہو. ذرا تصور کریں کہ کوئی پیچھے لگا ہوا آپ کے اور پکڑنے لگا آپ کو. کون ہے دشمن؟ کھلا دشمن، سب جانتے ہیں. کیا وہ کبھی کبھی پیچھے لگتا ہے؟ ہر وقت لگا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم اس کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، لٹ رہے ہیں اس کے ہاتھوں. تو فرمایا کہ وہ شخص جس کے پیچھے دشمن چڑھ دوڑے اور وہ بھاگتے 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 جلدی سے کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کے اپنے آپ کو بچا لے. یعنی جیسے کوئی دشمن پیچھے آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ جلدی سے کسی قلعے میں، کسی عمارت میں بند ہوتا ہے. تو عموماً آپ ذرا سوچیں، خدا نخواستہ کوئی گھر میں چور آ جائے تو آپ کیا کرنے کا سوچتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں نا، اگر خدا نخواستہ یہ چور آ گئے تو میں کیا کروں گی؟ تو آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ میں جلدی سے غسل خانے میں گھس جاؤں گی اور میں کنڈی لگا لوں گی، یا کمرہ دروازہ بند کر لوں گی، میں اندر نہیں آنے دوں گی. ایسے بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں نا اپنے بچاؤ کے طریقے. تو بالکل اسی طرح ذکر کرنے والا ایسا ہے کہ جو اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے قلعے میں چلا جائے اور اس کا دروازہ بند کر دے اور دشمن باہر ہی ناکام و نامراد لوٹ جائے. یعنی ذکر اس طرح انسان کو شیطان کے شر اور شیطان کی دشمنی اور اس کے وسوسوں سے محفوظ کرتا ہے. اور ذکر ہی ایسی چیز ہے کہ جو دشمن سے بچاؤ کے لیے ایک ہتھیار ہو سکتا ہے. یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک قلعہ ہے. لہذا کبھی بھی انسان اس سے غافل نہ ہونے پائے. ابن عباس کہتے ہیں شیطان ابن آدم کے دل پر چھاتی تان کے بیٹھا رہتا ہے، بالکل الرٹ. چھاتی تان کے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل الرٹ. امیجن کریں کہ آپ کا دشمن آپ کے دل پر کیسے بیٹھا ہے، جیسے کوئی حاضر باش فوجی ہو. بس جب وہ بھول یا غفلت کا شکار ہوتا ہے یعنی دل، تو فوراً حملہ آور ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر انسان جب ذکر کرنے لگتا ہے تو وسوسے رخصت ہونے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی سے زیادہ انسان کے لیے کوئی چیز عذاب الہی سے نجات دینے والی نہیں. اب یہاں میں ذکر عام معنوں میں لے رہی ہوں جس میں سب طرح کے ذکر شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رہے. یہاں ذکر کی کوئی ایک خاص مخصوص شکل نہیں مراد، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی یاد. کیونکہ آخر میں بتاؤں گی آپ کو کہ اللہ کی یاد کا مطلب کیا ہے. اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے مؤثر نسخہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمام اعمال سے بہتر، خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ، تمہارے درجوں کی بلندی کا ذریعہ، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور دشمنوں سے لڑ کر مرنے اور مارنے سے بھی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا. گویا ذکر تمام عبادات میں افضل ترین عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ تمہارے اعمال میں سب سے زیادہ اچھا عمل کیا ہے، اور تمہارے مالک کے یہاں سب سے زیادہ پاکیزہ کیا چیز ہے، اور تمہارے رتبے کو سب سے زیادہ بڑھانے والا کیا عمل ہے؟ تمہارے لیے سونا چاندی دینے سے بھی زیادہ بہتر چیز کیا ہے، اور اس سے بھی بہتر کہ تم کل اپنے دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری ماریں. تو صحابہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کو یاد کرتے رہنا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدوں میں سب سے زیادہ اجر کس مجاہد کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے. پھر آدمی نے پوچھا کہ روزہ داروں میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہے، یعنی کس روزہ دار کا اجر باقی روزہ داروں سے زیادہ ہے؟ فرمایا اس شخص کا جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یعنی روزہ رکھ کر ادھر ادھر کی لایانی باتیں کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. اسی طرح اس آدمی نے نماز اور زکوٰۃ اور حج اور صدقے کے بارے میں بھی سوال کیا، اور ہر بار آپ یہی جواب دیتے رہے کہ وہ شخص
جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ذکر کرنے والے نیکی میں سب سے آگے بڑھ گئے، ذکر کرنے والے نیکی میں سب سے آگے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، واقعی بڑھ گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں سب سے آگے بڑھ گئے؟ اس لیے کہ تمام عبادات کا اگر خلاصہ یا مقصد یا روح اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اور یہ ہر عبادت کے اندر ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یعنی جس عبادت میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، پھر وہ عبادت بے روح عبادت ہے، بے معنی ہے، وہ تو پھر عبادت کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبق المفردون، قیل وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفردون کون ہیں؟ مفردون کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی یہاں عورتوں کا بھی الگ طور پر ذکر کیا گیا، ورنہ دین کے باقی اعمال میں یا دین کی باقی جو ذمہ داریاں ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، اس سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے گدھے کے مردار سے اٹھے ہیں، اور وہ ذکر سے خالی گھڑی ان پر حسرت کا باعث رہے گی۔ قیامت کے دن ایسی چیزیں اور ایسی جگہیں حسرت کا ذریعہ ہوں گی، انسان ان پر پچھتائے گا اور افسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مجلس، جس مجلس میں نہ تو اللہ کا ذکر کریں نہ ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو وہ مجلس ان کے لیے نقص یعنی کمی اور حسرت کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے یا عذاب دے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، اہل جنت جنت میں جانے کے بعد اگر کسی چیز پر حسرت کریں گے تو وہ ان کی زندگی کے وہ لمحات ہوں گے جن میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا، یعنی فارغ لمحات جن میں وہ خدا کو یاد نہیں کرتے رہے۔ یعنی وہاں پہنچ جائیں گے اپنے مقام مرتبے پر، سکون امن کی زندگی ہوگی، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی مرض نہیں، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، کوئی ہم نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں ایک حسرت، ایک خلش، ایک دکھ ضرور ہوگا، اور وہ کیا؟ کاش ہم اپنے ان لمحات کو جن میں ہم اللہ کا ذکر کر سکتے تھے اور پھر نہ کیا، تو وہ ایسے کیوں گزر گئے، ہم نے وہ وقت ضائع کیوں کیا۔ یہ چیز اہل جنت کے لیے بھی حسرت کا باعث ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی کے ایام اور مہینے اللہ کی یاد کے بغیر گزارتے چلے جانا کس قدر خسارے اور نقصان کا ذریعہ ہے، اور اس کے برعکس اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا کتنی رحمتوں کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، فوراً فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، رحمت الہی کا سایہ ہو جاتا ہے، سکینت اور اطمینان نازل ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں ان کا تذکرہ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا ذکر آسمان پہ ہونے لگتا ہے۔ ترمذی میں عبداللہ بن بسر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر اور نیکی کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت کام ہیں، نیکی کی کئی قسمیں ہیں، مگر میں ان سب کو کر نہیں سکتا، یعنی میرے بس میں نہیں کہ سارے ہی نیکی کے کام کروں۔ شاید آپ کے دل میں بھی کبھی یہ خیال آیا ہو کہ اتنی ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں، کیا کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن اتنی زندگی نہیں، ہمت نہیں، وسائل نہیں، تو کیا کریں؟ تو اس شخص کو بھی یہی پریشانی لاحق ہوئی، تو عرض کیا، اس لیے آپ مجھے کوئی مختصر سی بات بتا دیں کہ جسے میں کبھی نہ بھولوں، اس کو میں پکڑ کے رکھوں، اس پہ خوب جم جاؤں اور مرتے دم تک اسے قابو میں رکھوں، یعنی پکڑ کے رکھوں، بس اس کو میں کبھی نہ چھوڑوں۔ آپ نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ بات نہ بھولو، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ ہو اور نہ کرنے والا جیسے مردہ انسان ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے
افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو ایک نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ دنیا کے لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ زندگی کس سے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کی یاد سے۔ یعنی ایک شخص جو جہالت کی موت مر رہا تھا، اللہ نے اس کو علم دیا، اپنی یاد دی، اور پھر اس علم کے نور کی وجہ سے اس کو ایسی روشنی ملی کہ جس کے ساتھ اب وہ معاشرے میں جی رہا ہے۔ اور جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، جب تک انسان کے پاس ہمت طاقت ہے، وہ بہت سی چیزوں کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو گویا ذکر انسان کو مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے، ایسی طاقت جو اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ میری طرف بالش بھر آئے میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے میں 2 ہاتھ برابر آتا ہوں، چل کر آئے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جنت کے باغوں سے گزرو تو وہاں کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ فرمایا ذکر الہی کے حلقے، ایسی مجلسوں کو جس میں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اسے کس سے تشبیہ دی گئی؟ جنت کے باغ سے۔ جنت کیا ہے؟ جہاں جا کر انسان سارے غم بھول جائے۔ اور کیا یہ ایک حقیقت نہیں کہ جب ہم واقعی پورے دل و دماغ کے ساتھ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں سب غم بھول جاتے ہیں، کوئی دکھ نہیں رہتا، ایک عجیب سکون اور خوشی اور اطمینان اور ایک راحت اور سکینت محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ میرا پورا غلام ہے، یعنی پورا بندہ ہے جو مرتے دم تک مجھ کو یاد رکھتا ہے، اور مرتے دم تک وہی یاد رکھ سکتا ہے جس کو صحت کی حالت میں، طاقت کی حالت میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت ہو۔ اسی لیے بہت سے ایسے لوگوں کے واقعات آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے کہ جو نزا کے عالم میں بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مرتے وقت بھی جس چیز سے محبت ہوتی ہے، کسی کاروبار سے یا تجارت سے یا پھر کسی انسان سے یا کسی کرکٹر سے یا کسی اور سے، مرتے وقت بھی اسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک فیکٹ ہے، کسی نے ایک ریسرچ کی تھی اور اس نے 100 ایسے لوگوں کے تجربات اور مشاہدات ریکارڈ کیے اور بیان کیے کہ جو ڈیتھ بیڈ پہ تھے کہ وہ آخری وقت میں کیا باتیں کرتے ہیں، اور دیکھا یہ گیا کہ جیسی باتیں لوگوں کی حالت بیداری میں ہوتی تھی، زندگی میں ہوتی تھی، ڈیتھ بیڈ پہ بھی وہ انہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے، بستر مرگ پر بھی وہ انہی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ جو چیز کثرت سے ہماری زندگی میں ہوتی ہے نا وہی خوابوں میں نظر آنے لگتی۔ جو چیز ہمارے دل کو لگ جائے، مثلا کسی امتحان کا خوف، تو خواب میں بھی ہم پرچہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی انسان کی محبت، تو پھر خوابوں میں بھی ہمیں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک قدرتی بات ہے۔ تو جس دل میں اللہ کی یاد گھر کر جائے، پھر حالت بیداری میں بھی اور خواب میں بھی اور زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی پھر وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ ایسا ہی بندہ اللہ اس کو اپنا مکمل بندہ قرار دیتا ہے کہ یہ میرا ہے، اور جس کو اللہ اپنا کہہ دے پھر اس سے بڑھ کر اس کے لیے اور کوئی درجہ اور گریڈ اور رتبہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے عہدے اور دنیا کی بڑی بڑی ترقی اس کے سامنے ہیچ ہے کہ کسی کو مالک کائنات اپنا کہہ دے کہ یہ میرا پورا بندہ ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں کہ جن میں ذکر کی کثرت یا بار بار ذکر کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلا سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ کتنا؟ ذکرا کثیرا، بہت بہت زیادہ، کثرت سے زیادہ، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ عبادات کے بعد بھی، حج کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب احکام حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر، یعنی جس طرح ہم بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کی باتیں کرتے ہیں، قصے کہانیاں ان کو یاد کرتے ہیں جو فوت ہو گئے، جو چلے گئے،
جو جدا ہو گئے، جو دور چلے گئے، جیسے ان کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، گھروں میں، اس سے زیادہ بڑھ کر کہیں بیٹھ کے اللہ کو بھی یاد کیا کرو. کیونکہ ذکر محض تنہائی میں نہیں، محض دل میں نہیں، محض ایک خاص مخصوص طریقے کا ورد نہیں، بلکہ اس کے کئی طریقے ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا. پھر اسی طرح میدان جنگ میں سورۃ الانفال میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب کفار سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے خدا کا ذکر کرو. یعنی میدان جنگ میں بھی، جیسے ایک شاعر کا شعر ہے وَلَقَدْ ذَكَرْتُكِ وَالْخَطِّيُّ يَخْطُرُ بَيْنَنَا. ایک شاعر اپنی محبوبہ کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس وقت بھی یاد کیا تھا جب ہمارے درمیان نیزے چل رہے تھے. تو یہ مقام تو صرف اللہ کے لیے ہے کہ نیزے چل رہے ہوں، انسان میدان جنگ میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، تو سب سے بڑھ کر اس کے دل میں اللہ ہی کی یاد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پر جو گھڑی ذکر الہی سے خالی گزری وہی قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوگی. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی چیز کا افسوس نہ ہوگا جو ذکر الہی سے خالی گزر گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ دلوں کو چمکانے والی اور دلوں کو جلا بخشنے والی چیز بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. اب دیکھیے کہ نماز کے بعد اور خاص طور پر جمعے کی نماز کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ جب نماز ادا کی جا چکے تو زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کام کاج کرو، تجارت کرو، کماؤ، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. صرف مسجد میں نہیں، صرف جمعے کے وقت نہیں، مسجد سے باہر جا کر، بازار میں جا کر، کاروبار میں جا کر، دنیا میں پڑھ کر بھی کیا کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو سکو. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، انسان کے دل پر میل آنے لگتی ہے، انسان کا دل سخت ہونے لگتا ہے، انسان کا دل بیمار ہونے لگتا ہے، انسان کا دل بجھنے لگتا ہے. یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. ان سب بیماریوں کا علاج اللہ کا ذکر ہے. دل کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے، دل کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو انسان جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. دل کے لیے ذکر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. تو بتائیے کہ پانی سے جدا ہونے پر مچھلی پہ کیا گزرتی ہے؟ کیا گزرتی؟ آپ کو معلوم ہے کہ اب سونامی ڈیزاسٹر میں سب سے پہلے کیا ہوا ہے؟ زمین پھٹی ہے اور جو سمندر کا پانی سطح زمین پر تھا وہ سمندر کے اندر جانے لگا، سک ہونے لگا، زمین اس کو سک کرنے لگی. اس کے نتیجے میں جب پانی تیزی کے ساتھ زمین کے اندر گیا تو جو مچھلیاں تھیں سمندر میں وہ تڑپنے لگی اور بہت سے لوگ ان کو پکڑنے آ گئے. اس وقت بھی عبرت کی نگاہ نہیں تھی کہ یہ کیا ہوا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی اس طرح نیچے اتر جائے زمین کے. یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ تو کوئی بڑی بلا ہے، کوئی بڑی آفت ہے کہ اذا البحار فجرت. تو آپ ذرا اس نظارے کو امیجن کریں کہ پانی سمندر کا ہٹ جائے اور مچھلیاں کیا حالت ہوگی ان کی. کبھی تڑپتی مچھلیاں دیکھی؟ تو بالکل اسی طرح جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتے اسی طرح تڑپتے رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں. وہ کہتے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیا ہے دل میں، کیا غم ہے. سب کچھ تو ہے پھر بھی کیوں دکھی ہیں؟ کیونکہ اللہ کی یاد نہیں. اور اللہ کی یاد کو بھی وہ صرف چند وظیفے وظائف میں سمجھتے ہیں. یعنی ذکر کا بھی چونکہ صحیح مفہوم نہیں پتا ہوتا، اس لیے بعض لوگ ذکر کر کے بھی پیاسے ہی رہتے ہیں، ذکر کر کے بھی ان کو صحیح پانی نہیں ملتا. تو ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی مدد اور تائید حاصل ہوتی ہے. پھر یہ کہ شیطان دور بھاگتا ہے، شیطان سے انسان محفوظ ہوتا ہے، شیطان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے. وہ اتنی پلاننگ کر کے آتا ہے آپ کو بہکانے کے لیے، آپ اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، ذلیل و رسوا ہو کے لوٹتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی رضا اور خوشی کا سبب بھی ذکر ہی سے ہوتا ہے. ذکر دل کے لیے بھی روشنی ہے اور چہرے کے لیے بھی روشنی ہے. ذکر دنیا کی روزی کی کشائش کا سبب بھی ہے، کیونکہ عدم ذکر میں معیشتاً دن کا، تنگ زندگی، تکلیف کی زندگی کی بات کی گئی. ذکر ہی انسان کے اندر اللہ کی محبت میں شدت پیدا کرتا ہے، کیونکہ جس چیز کو آپ بار بار یاد کرتے رہے نا اس کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جس کو یاد کرنا آپ چھوڑ دیں اس کی محبت خود بخود کم ہونے لگتی.
پھر ذکر یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان احسان کے درجے کو پہنچتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. پھر اسی طرح انسان کے اندر جو بصیرت ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، اور انسان پر حکمتوں کے دروازوں کا کھلنا، یہ سب بھی اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. کیونکہ دل بہتر طور پہ کب کام کرتا ہے؟ جب اس کو اس کی غذا مل جاتی ہے، خوراک مل جاتی ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. جب دل کے اندر اللہ کی ہیبت آتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اس میں سرشار ہوتا ہے، تو اس کی نگاہیں، اس کی زبان، اس کے کان اور طرح کام کرنے لگتے ہیں. اس کی پوری شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے ذکر. یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ دراصل صرف باتیں نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے عملی طور پر اس کا تجربہ بھی کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس بھی کیا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ابن تیمیہ کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا. ان کے شاگرد تھے. کہتے ہیں کہ وہ عام حالات میں بھی ان کے ساتھ رہے اور جیل میں بھی ان کے ساتھ رہے، یعنی زندگی بھر ان کے ساتھ رہے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی کتابوں کو آگے پھیلانے والے اور ان کے نظریے کو عام کرنے والے بھی وہی تھے. تو اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر وہیں بیٹھ کر تقریباً دوپہر تک ذکر الہی کرتے رہے. ذکر سے فارغ ہو کے میری طرف متوجہ ہوئے. کہنے لگے یہ میرا ناشتہ تھا، اگر یہ نہ کھاؤں تو میری قوت کم ہو جائے گی. اس کے مطلب نہیں کہ وہ روز ایسے کرتے تھے اور سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کبھی کبھار وہ اس طرح بھی اللہ کو یاد کرتے تھے کہ ایک نماز پڑھی اور پھر دیر تک اسی پہ بیٹھے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے، غور و فکر کرتے رہے. ایک دفعہ فرمایا، بعض دفعہ میں اپنے نفس کو دم دے کر، یعنی ذرا سا سکون لے کر، اس لیے قدرے آرام کر لیتا ہوں کہ دوبارہ زیادہ مستعد ہو کر ذکر کر سکوں. یعنی میں تو آرام بھی اس لیے کرتا ہوں کہ زیادہ بہتر کام کروں. اور فزیکلی بھی انسان اسی وقت زیادہ ایکٹیو اور نشیط ہوتا ہے جب اس کا دل بہتر طور پہ کام کرتا ہے. دل کا کیا کام ہے؟ پورے جسم کو، جسم کے ایک ایک بال کو، ایک ایک سیل کو خون پہنچانا. اور اگر وہ نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ جسم کے کسی حصے کو خون نہ پہنچے کیا بنے گی؟ ڈیڈ ہو جائے گا. تو اسی طرح جب دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو باقی زندگی کے کاموں میں بھی پھر کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ سارے عمل بے روح ہونے لگتے ہیں، بیکار ہونے لگتے ہیں. تو دل کی زندگی ذکر میں ہے اور انسان کی زندگی دل کی زندگی میں ہے. اور جب تک ایک بندہ مومن کا اپنے رب سے رابطہ نہیں ہوتا، اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ اطاعت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. پھر آپ دیکھیے کہ جب تک ہم اللہ کی بات کرتے ہیں یا اچھی بات کرتے ہیں یا دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم جھوٹ، چغلی، غیبت، شکایتیں، ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں. یہ سارے شر کس وقت ہمارے اوپر امڑ آتے ہیں؟ جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں. کوئی شخص اللہ کو یاد رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں بول سکتا، بول ہی نہیں سکتا. اور اگر انسان ہونے کے ناطے کمزوری سے اس کے منہ سے نکل بھی کچھ جائے فوراً پلٹے گا، کیونکہ فرقان ہے نا اندر، اور چین ہی نہیں لینے دے گا. اسی طرح اگر غیبت کرنے لگ جائے تو فوراً احساس ہو جائے گا. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، انہیں فوراً سمجھ آ جاتی کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، فوراً رک جائے گا. تو گویا ذکر سے ایک ایسی طاقت انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بہت سی برائیوں سے خود بچنے لگتا ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے کوئی شخص ذکر کرے اور پھر کسی کی چیز چرا لے، بسم اللہ پڑھ کے کسی کی چیز اٹھائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ شیطانی کام کوئی کس وقت کرتا ہے؟ صرف اسی وقت جب وہ شیطان کے پورے تسلط میں ہوتا ہے اور اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، وہ دشمن کے پورے نرغے میں ہوتا ہے، پھر وہ غلط کام کی طرف جاتا ہے. تو جو شخص اپنے دشمن کے آگے ہار مان جائے پھر وہ کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو یہ جتنی بھی ہماری زندگی میں لغویات، بیہودہ باتیں، بیکار باتیں، فضول باتیں، یہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان اصل چیز کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اپنے رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے. جسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے. من یعشو، عشاء کا لفظ کس سے؟ جب اندھیرا چھا جائے وہی وقت ہوتا ہے. من یعشو عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، اندھیرا ہے دل. نقیض لہ شیطانا، اللہ تعالیٰ خود اس شخص پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فہو لہ قرین، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. فسا قرینا، کتنا بدترین دوست ہے یہ، کتنا بدترین ساتھی ہے یہ. اور سب سے بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اس کو بھلا دیتا ہے. جیسا کہ اس آیت میں بھی فرمایا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلایا جاتا ہے. سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان سے ان کے نفس بھلوا دیے، یہی لوگ فاسق اور بدکار ہیں۔ یعنی ذکر نہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان اپنے رب کو بھولتا ہے، ذکر نہ کرنا کیا ہے؟ رب کو بھولنا دوسرے لفظوں میں، تو ایسا شخص پھر خود فراموش بھی ہو جاتا ہے۔ خدا فراموشی دراصل کیا ہے؟ خود فراموشی۔ تو انسان الٹیمیٹلی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ذکر سب سے آسان ترین عبادت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ذکر آسان ترین عبادت ہے، سو کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا آپ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ سے بخشش مانگو، یعنی استغفار کی شکل میں ذکر کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، تمہیں ایک وقت مقرر تک وہ اچھا فائدہ دے گا، یعنی دنیا میں بھی، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عنایت کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ذکر سے دنیا میں بھی انسان بہترین فائدے اٹھاتا ہے۔ بہت سی مصیبتیں، غم، پریشانیاں، دکھ، یہ کیا ہے؟ دراصل اس زندگی کو بھی جہنم بنانے والی، اس زندگی کو بھی کیا بنا دیتی ہیں؟ دوزخ۔ یہ دنیا بھی ایک قید خانہ بن جاتی ہے، اور اس کے برعکس اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد، اس سے انسان دنیا میں بھی جنت کے مزے لینے لگتا ہے۔ اس کے بارے میں ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں جنت ہے، دنیا میں جنت ہے، جو شخص دنیاوی جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہ ہوگا۔ جب امام ابن تیمیہ کی بہت مخالفت شروع ہوئی، بہت ان کی دشمنی شروع ہوئی، تو کہنے لگے ابن قیم کو، اپنے شاگرد کو، دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، مجھے کیا نقصان دیں گے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوئی، قید و حبس میری خلوت ہے۔ یعنی اگر مجھے قید بھی کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، تو وہ تو مجھے تنہائی مل جائے گی، میں اپنے رب کو اور زیادہ اچھے سے یاد کر سکوں گا، جو میں لوگوں کے بیچ میں نہیں کر سکتا۔ قتل میرے لیے شہادت ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے مار ڈالیں گے، شہید ہو جاؤں گا، جلاوطنی ملک سے نکال دیں گے، وہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے، تو میری جنت تو میرے ساتھ ہے، میرے دشمن میرا کیا نقصان کر لیں گے۔ یعنی جب انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے سامنے کوئی تکلیف، دکھ، پریشانی رہتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا خدا ہوتا ہے، اس کا رب ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے۔ جب قلعے میں قید کر دیے گئے، یعنی بالآخر وہ مخالفت اور دشمنی اور شکایتیں ان کے خلاف اتنی بڑی کہ حاکم وقت کو اسی میں عافیت نظر آئی کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو قلعے کے اندر فرماتے ہیں اس نعمت کے شکرانے میں، کس کو نعمت کہہ رہے ہیں؟ قید کو۔ اس نعمت کے شکرانے میں یہ قلعہ سونے سے بھر کر خرچ کر دینا بھی میرے نزدیک کم ہے، اور میں اس نعمت کے عوض اس قدر سونا نثار کرنے کو بھی حقیر رقم تصور کروں گا کہ ان لوگوں نے مجھے ساری دنیا سے کاٹ کر جو الگ کر دیا، تو مجھے کتنی بڑی دولت مل گئی کہ میرے لیے اپنے رب کی یاد اور آسان ہو گئی، کہ پہلے تھوڑا وقت ملتا تھا، اب زیادہ وقت ملتا ہے اپنے رب کو یاد کرنے کا۔ ایک اور موقع پہ فرماتے ہیں دشمنوں نے مجھے قید و بند میں ڈال کر مجھ پہ جو احسان کیا ہے اور میرے لیے خیر و بھلائی کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، میں ان کا عوض ادا کرنے سے قاصر ہوں، میں تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ کس طرح نظر بدلتی ہے ایک انسان کی اس دنیا اور اس کے غموں کے بارے میں جب حقیقت میں وہ اپنے رب کا بندہ بن جاتا ہے، اس سے جڑ جاتا ہے۔ اور اگر دل میں پریشانی اور غم اور دکھ ہے تو یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو بندوں پہ تکیہ کرے گا، جو انسانوں کے سہارے ڈھونڈے گا، میں پھر اس کو انہی کے حوالے کر دوں۔ انسان کے اوپر دکھ تکلیفیں کیوں آتی؟ جب انسان اللہ کو چھوڑ کے بندوں سے مدد چاہتا ہے، بندوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور بندوں کے آگے روتا ہے اور بندوں سے مانگتا ہے، اور بندے اس کی توقعات پہ پورا نہیں اترتے، پھر وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے قیدی وہ نہیں جو قید ہو جائے، قیدی وہ نہیں جو قید ہو جائے، قیدی تو وہ ہے جس کا دل دنیا کی خواہشات میں قید ہو جائے، دنیا کی محبت میں قید ہو جائے۔ یعنی قیدی وہ نہیں ہے جو جیل میں بند کر دیا جائے، قیدی کون ہے؟ جو دنیا کی محبت میں قید ہوا پھرتا ہے، وہ اس کو چین نہیں لینے دیتی۔ جب انہیں قید خانے میں بھیجا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا تو دیوار کے اندر کی طرف آ کے کہنے لگے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی قیامت کے دن، لہو باب، جس کا ایک دروازہ بھی ہے، باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر والے حصے میں تو رحمت ہی رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب،
اور اس کے بیرونی حصے میں سامنے عذاب ہے. صرف سوچ کا فرق ہے. جس شخص نے اپنے رب کو پا لیا ہو، اسے اس کی معرفت ہو گئی ہو، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہو، جس کو واقعی ذکر کا سلیقہ آ گیا ہو، طریقہ آ گیا ہو، تو حقیقت میں اس کے دل کو ایسی ہی راحت اور اس کی قید تنہائی اس کے لیے ایسی ہی باعث رحمت بن جاتی. ایسا ہی انسان وہ انسان ہوتا ہے جس کا نہ کوئی دشمن کچھ بگاڑ سکتا نہ دوست بگاڑ سکتا، کوئی اس کو کچھ نقصان کر ہی نہیں سکتا. ایسا انسان انسانوں کی مخالفتوں اور دشمنیوں اور نقصانوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ جیل کے اندر ٹھونسے ہوئے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ اندر کوئی بہت بڑا کوئی لان تھا اور وہ ٹہلتے تھے، اور نہیں، ٹھونسے ہوئے تھے. اور اس قدر انتہائی تہدید اور بدتمیزی کا سلوک کیا جاتا تھا کہ بدن کانپ اٹھتا تھا. یعنی ان کے ساتھ بہت بدتمیزی سے لوگ پیش آتے تھے جیل کے. ذرا آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کوئی آپ کو ایک جملہ کہہ دے تو آپ کا پارا کتنا ہائی ہوتا ہے، اور آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر کی حالت کیا ہوتی ہے. اور وہاں اتنا بڑا عالم 35 جلدوں میں ان کے فتاویٰ کبھی آپ نے دیکھے ہوں. کسی بھی اسلامی لائبریری میں جائیں، سب سے زیادہ والیوم ان کے نظر آئیں گے آپ کو، اتنی کتابیں لکھی. اس پائے کا عالم اور ایک معمولی سا انسان اٹھ کے اس کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کرے. چونکہ دل میں ذاتی بڑائی نہیں نا، اللہ ہی کی بڑائی، اس لیے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا سلوک کر رہا ہے میرے ساتھ. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ بدن کانپ اٹھتا. اس کے باوجود سارے لوگوں سے زیادہ طیب العیش تھے، یعنی خوش رہا کرتے تھے. سب سے زیادہ منشرح الصدر، ان کا سینہ کھلا ہوتا تھا، دل کے اندر کوئی گھٹن نہیں. سب سے زیادہ مضبوط دل والے، تمام لوگوں سے زیادہ خوش دل نظر آتے کہ نعمت اور زندگی کی تازگی اور رونق کے آثار ان کے چہرے پہ نمایاں دکھائی دیتے. یعنی وہ رونق صرف باہر نہیں، جب جیل میں گئے تب بھی ان کا چہرہ تر و تازہ تھا، وہاں بھی خوش نظر آتے تھے، مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے. اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ 2 جملے کوئی غم کے سن لیں، کوئی پریشانی کی خبر سن لیں، جا کے پہلے شیشے میں ذرا شکل دیکھا کرے. شکلیں ہماری دیکھنے والی ہوتی ہیں اس وقت. اور یہاں حال کیا ہے کہ انتہا درجے کی بدسلوکی اور بدتمیزی کے باوجود بھی انتہائی خوش ہیں. خطرات اور وحشت کی گھٹائیں ہم پہ چھا جاتی. شاگرد کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے ایسے خوف اور ایک پریشانی کے، دکھ کے اور غم کے اثرات ہوتے، چاروں طرف سے ہم خطرناک حالات میں گھر کر دل چھوڑ بیٹھتے، مایوس ہونے لگتے. طرح طرح کی بدگمانیوں کا ہمارے دل میں تانتا بچ جاتا. اور جب ہم گھبرا کے ان کے پاس آتے، آپ کو دیکھتے، آپ کی باتیں سنتے، ہماری ساری وحشتیں دور ہو جاتی. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ سب کی پریشانیاں سن کے وہ بھی پریشان ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن نہیں، پریشان حال لوگ آتے اور ان سب کی پریشانیاں دور ہو جاتی جب وہ ان کی بات سنتے، سب کے خوف دور ہو جاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بدگمانیاں رفع ہو جاتی، ہماری کایا پلٹ جاتی، دل کی تنگی کشادگی میں بدل جاتی، کمزوری طاقت میں بدل جاتی، گمان یقین میں بدل جاتے، گھبراہٹ اطمینان میں بدل جاتی. یعنی جب ہم ان کی مجلس سے اٹھتے تھے تو ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی، ہمیں یاد ہی نہ رہتا کہ ہم کسی پریشانی میں آئے تھے. اور یہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جس نے خود ان ساری چیزوں کا ایکسپیرینس کیا ہو. کیونکہ آپ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں، جس شخص کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ویسے ہی محسوس کرنے لگتے ہیں. جس کا اپنا دل نہ کھلا وہ دوسروں کا دل نہیں کھول سکتا، جس کے اپنے اندر خوشی نہ وہ خوشیاں بانٹ ہی نہیں سکتا. کیونکہ مایوس اور غمگین لوگ صرف مایوسیاں بانٹتے ہیں، صرف نفرتیں پھیلاتے ہیں، صرف ایک نیگیٹیوٹی عام کرتے ہیں، بدگمانیاں عام کرتے ہیں، وہ دلوں کو جہنم بناتے ہیں. اور صرف امام ابن تیمیہ ہی نہیں، اور بھی ائمہ کرام ہیں، اور بھی بزرگ ہیں. امام احمد بن حنبل بھی انہی میں شامل ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اگر بادشاہوں اور شہزادوں کو ہماری حالت کا صحیح پتہ چل جائے، ہمارے دل کی حالت وہ دیکھ لیں، تو وہ تلواروں سے لڑ کر بھی ہم سے یہ دولت چھیننے کو تیار ہو جائیں. یعنی جتنا سکون اور اطمینان ہمارے اندر ہے، کیونکہ ان پر بھی بڑی سخت آزمائشیں آئی تھی، فتنہ خلق قرآن، کہ اس کی پاداش میں کس طرح ان پر کوڑے برسائے گئے اور کس طرح ان کو بازار میں ذلیل و رسوا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن تھے، خوش تھے. کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی پر بھی وہ کوڑے برستے تو تڑپ اٹھتا، جتنے کوڑے ان پہ برسائے گئے. اتنی تکلیف اٹھانے کی ہمت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ اسی اللہ کی یاد سے آئی. ایک اور بزرگ کہتے ہیں، بیچارے دنیا کے مسکین دنیا بھی چھوڑ گئے اور دنیا کی بہترین چیز کی لذت اور ذائقہ سے بھی بہرہ نہ ہو سکے. کسی نے دریافت کیا وہ بہترین چیز کیا ہے جو دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں؟ فرمایا اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی یاد. جس نے اس کا مزہ ہی نہیں چکھا، جس نے یہ لطف پایا ہی نہیں، وہ مسکین ہے، اس نے دنیا سے کچھ بھی نہیں پایا، وہ تو خالی ہاتھ گیا. ظاہر ہے جو دنیا کمائی مال و دولت ہو تو پیچھے رہ جاتا ہے. ایک اور بزرگ کہتے ہیں، مجھ پہ ایسا وقت آتا ہے، یعنی ذکر اور اللہ کے کلام کی وجہ سے، کہ جس میں پکار اٹھتا ہوں کہ اہل جنت اگر ایسی حالت میں ہوں
تو یقیناً بہترین زندگی میں ہوں گے. یعنی مجھے دنیا میں بھی بیٹھے بیٹھے اپنے دل کے اندر ایک جنت کی فیلنگ آنے لگتی ہے. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا اللہ سے تعلق بالکل خالص ہو جائے, کوئی دوسرا بیچ میں نہ ہو. اور جس شخص کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے پھر اس کا حال پریشان حال ہوتا ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. نہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے, نہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر سکتا ہے, نہ اپنی زندگی سے کوئی بہترین کام لے سکتا ہے. وہ ہر وقت ایک پریشان خیالی کا شکار ہے, بکھرے ہوئے حال والا ہے. اور کان امرہ فرطا. اسی لیے ہمیں قرآن پاک میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی کمپنی میں نہ بیٹھا جائے, ایسے لوگوں کی بات نہ مانی جائے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوں. ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا. ولا تطع, مت اطاعت کرو. کس کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. غافل لوگوں کی صحبت سے, غافل لوگوں کی مجلس سے پرہیز کرو. کیوں؟ ان کا حال کیا؟ واتبع ہواہ, کیونکہ وہ تو اپنی خواہشات کے بندے, جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وکان امرہ فرطا, نتیجتاً اس کے کام کیسے کام ہوتے ہیں؟ ان آرگنائزڈ, بکھرے ہوئے. فرطا, کوئی سمجھ نہیں اس کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو جس شخص کی زندگی میں کوئی ترتیب ہی نہ ہو, تنظیم ہی نہ ہو, اس کو پتہ ہی نہ اس نے سویرے کیا کرنا ہے اور شام کیا کرنا ہے, اس نے اب کیا کرنا ہے اور کل کیا کرنا ہے, تو ایسا شخص تمہیں بھی کیا بنا دے گا؟ کیونکہ صحبت کا تو اثر ہوتا ہے, وہ تمہیں بھی غافل کر دے گا. تمہارے اندر بھی اسی طرح کی بے ترتیبی اور پراگندہ خیالی اور پھر مایوسیاں اور پریشانیاں اور وہ ساری نیگیٹو چیزیں تمہارے اندر بھی آ جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ ذکر کرنے والا نہ صرف یہ کہ خود خوش بخت ہوتا ہے, خود پرسکون ہوتا ہے, بلکہ اس کی مجلس میں بیٹھنے والے بھی پرسکون ہوتے ہیں. اسی طرح غافل شخص جہاں خود پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے, اس کے پاس بیٹھنے والے بھی ویسے ہی پریشان خیال ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ غافل شخص کی ملاقات اور غافل شخص کی صحبت ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مثلاً اگر آپ کہیں جا رہے ہیں گاڑی پہ, تو راستے میں کوئی آپ کی گاڑی روکے تو آپ کیا دیکھیں گے؟ دیکھ کے کیا کریں گے کہ یہ کیوں روک رہا ہے؟ یا تو کوئی دوست ہوگا تو یا پھر اجنبی ہوگا. اگر اجنبی ہو اور آپ کو روک رہا ہو راستے میں تو آپ کہیں گے اچھا وہ بیٹھ جاؤ, کوئی پتہ نہیں کون ہے, دشمن ہے, ڈاکو ہے, چور ہے, کون ہے کون نہیں, اس سے خطرہ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب آپ ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جو اللہ سے غافل ہیں, اللہ کی معرفت نہیں ان کو, تو زیادہ دیر جب آپ ان کی کمپنی میں گزارتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے دل میں بھی خیر ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی. ایک مرتبہ مولانا رومی سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ دنیا کی مثال کیسی ہے. مولانا نے جواب میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ دنیا کی مثال بیان کی. مولانا نے فرمایا, دنیا کی مثال ایک جنگل کی سی ہے جس میں انسان چلا جا رہا ہے کہ اچانک ایک شیر نمودار ہوتا ہے اور مسلسل اس کا تعاقب کرنے لگتا ہے, یعنی شیر پیچھے آنے لگتا ہے اس کی. انسان اس کے خوف سے بھاگتا چلا جاتا ہے کہ اچانک سامنے گڑھا آ جاتا ہے جس میں اژدہا ڈسنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. وہ شیر اور اژدہے کے خوف سے, اژدہا کس کو کہتے ہیں؟ سانپ. سانپ کے ڈر سے ادھر ادھر دیکھتا ہے. اسے ایک درخت کی ٹہنی نظر آتی ہے جس پہ وہ چڑھ جاتا ہے, لیکن جب نیچے نظر ڈالتا ہے تو دو چوہے, ایک کالا اور ایک سفید, مسلسل درخت کی جڑیں کاٹتے دکھائی دیتے ہیں. ان تمام خطروں سے فکر مند جب اوپر کو جاتا ہے تو شہد کا ایک چھتا دکھائی دیتا ہے. یعنی ابھی یہ فکریں ختم نہیں, ایک طرف شیر ہے, ایک طرف سانپ بیٹھا ہوا اور چوہے درخت کاٹ رہے ہیں, تو کہتا ہے اچھا میں ذرا اور اوپر چڑھ جاؤں, تو آگے کیا ہے؟ مکھیوں کا چھتا. وہ انسان ان تمام مصیبتوں سے بے خبر ہو کر اس شہد کے چھتے سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے. ایسے میں اچانک درخت کی جڑیں کٹ جاتی ہیں اور انسان نیچے گر جاتا ہے, جہاں شیر اسے چیر پھاڑ کر گڑھے میں ڈال دیتا ہے اور اژدہا اس پہ مسلط ہو جاتا ہے. اس مثال میں جنگل دنیا ہے جس میں انسان چلا جا رہا ہے. موت شیر کی طرح ہے جو انسان کے پیچھے پیچھے ہر وقت. اگڑھا قبر ہے جس میں اژدہا عذاب قبر ہے. درخت کی ٹہنی اس کی عمر ہے جس کی جڑیں دن اور رات مسلسل کٹ رہی ہیں. ہر روز ایک دن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے نا, جڑیں کٹ رہی ہیں. اور شہد کا چھتا دنیا کی وہ عارضی لذت ہے جس میں انسان ایسا مست ہے کہ چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے, اس کے باوجود اسے آخرت کا ہوش نہیں. کیونکہ آخرت کا ہوش نہیں, اس لیے پھر ارادے بھی متزلزل ہے, ایفرٹ بھی نہیں. جس کو موت یاد ہو وہ تو بھاگے گا, وہ سو سکتا ہے, وہ رک سکتا ہے, وہ سستی کر سکتا ہے. جس کو آگے گڑھا نظر آتا ہو وہ اسے بچاؤ کا سوچے گا. تو بچنا کہاں ہے؟ کس نے بچنا؟ بچاؤ ایک ہی ہے, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, پناہ ایک ہی ذات میں ہے, اور اسی کو ہم نے اپنے سامنے نہیں رکھا ہوا, اسی کو بھولے ہوئے. اور ذکر کیا ہے؟ اسی کی یاد.
کہ اس کو بھول کر کوئی کامیابی نہیں پا سکتا. ساری ارادے کی کمزوریاں ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنی حقیقت بھولی ہوئی ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہے. اگر پتا ہو کہ ان سارے خطروں سے نکل کر پناہ کی جگہ ایک ہی ہے تو ہماری ساری کوششیں کس کی طرف لگ جائیں گی؟ اسی طرف دوڑ میں لگ جائیں گی. یعنی شیر سے ڈرنے والے کے ارادے میں کمزوری آئے گی جب تک کہ اس کو وہ کسی درخت میں نہ چڑھ بیٹھے. اگر آپ کو پتا ہو پیچھے کچھ لگا ہوا ہے، آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کی رفتار میں کمزوری نہیں آ سکتی کہ اگر بیٹھ گئے تو کیا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ جو مزدور بےچارے روز کا کما کے روز کا کھاتے ہیں نا، کبھی بیمار بھی ہوں تو نکل آتے ہیں. کیوں؟ دکان بند نہیں کرتے یا مزدوری نہیں چھوڑتے. کیوں؟ پتا ہے کہ اگر نہیں کمایا تو بھوکے مریں گے، پیٹ کہاں سے بھریں گے. تو وہ بھوک کی جو تڑپ ہے اور ضرورت ہے، ضرورت کا احساس ہے نا، وہ ضرورت جو ہے وہ انہیں بیماری کے باوجود کھڑا رکھتی ہے. یہ گزارا جو نہیں. ہمیں آخرت میں جنت کی، اللہ کی رضا کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، لہذا ہم ہر تھوڑی دیر بعد بیٹھ جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیے ذکر کی کون کون سی قسمیں ہیں، ذکر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور ان میں سے بہترین ذکر کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذکر کی 5 قسمیں ہیں. ذکر کی 5 قسمیں. نمبر 1، دل اور زبان دونوں سے ذکر. نہیں، دل میں بھی اللہ کی یاد ہے، زبان پر بھی. نمبر 2، صرف دل سے، نہیں زبان نہیں ہل رہی، بس دل میں اللہ کی یاد اور محبت ہے. نمبر 3، کبھی دل میں کچھ نہیں اور صرف زبان سے. تو ان تینوں میں سے افضل کون سا ہے جس میں دل اور زبان دونوں شامل ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ جو آپ زبان سے کرتے ہیں، خواہ دل شامل ہے یا نہیں، اس کی پھر آگے 2 قسمیں. ایک تنہائی میں اپنے ہی اندر، اور ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ کسی مجلس میں. ایک ہے اکیلے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے دوسروں کے ساتھ مل کے یاد کرنا. تنہائی میں جو ذکر کرتے ہیں اس میں مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھ لینا، یا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا. بہترین پھر ذکر کیا ہے جو تنہائی میں آپ کریں جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو. اور پھر لوگوں کے ساتھ جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو اس میں کیا ہو؟ اس میں بھی بہترین ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ کی پہچان لوگوں کو کرائیں. ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت دلانا. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحیم ہے، شفیق ہے. جتنے بھی اسماء حسنی ہیں ان سب کے حوالے سے کوئی بھی پہچان آپ اللہ کی کرا سکتے ہیں بندوں. یہ بہترین ذکر ہے جو بندوں کے ساتھ اللہ کا کیا جا سکتا ہے. یعنی بندوں کے ساتھ جب اللہ کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کا ذکر کریں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ. پھر آپ دیکھیں کہ کبھی آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں، کبھی ثنا کرتے ہیں، کبھی بزرگی بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کا نام بلند کرتے ہیں جب، تو کبھی آپ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. یہ تینوں چیزیں سورۃ الفاتحہ میں جمع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا. بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کہی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یعنی میری ہیبت ہے اس کے دل میں کہ وہ مالک یوم الدین ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا. گویا کسی کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر اور معنی بتا دینا کیا ہے؟ بہترین ذکر ہے، بہترین ذکر. کیونکہ اس میں قرآن پاک بھی شامل ہے اور قرآن میں بھی ام القرآن ہے. پھر اسی طرح کوئی بھی اللہ کی بات کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بتانا کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے، یعنی جس کو عام زبان میں آپ واعظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا قرآن کا پڑھانا وغیرہ. اب آپ دیکھیے کہ ذکر جو ہوتا ہے وہ دعا سے بھی افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. اور دعا کرنا کیا ہے؟ اللہ سے کچھ مانگنا. حدیث میں آتا ہے جو میرا ذکر کرتے کرتے اپنی حاجت اور درخواست پیش نہ کر سکے، یعنی دعائی نہ مانگ سکے، میں اسے مانگنے والے سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہوں. یعنی انسان پہ کوئی دکھ پریشانی ہے اور وہ صرف ذکر شروع کر دے، درود شریف شروع کر دے، تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ دعا نہ مانگ سکے تو بھی کیا ہوتا ہے؟ مانگنے سے بھی زیادہ مل جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا یا اللہ مجھ سے نکال، کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر
انت ارحم الراحمین. مانگا کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اور تکلیف کے وقت کیا پڑھا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اور اس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں مانگا، صرف اللہ کو یاد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ایسے نام کے ساتھ، ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے تو قبول ہو جائے، سوال کیا جائے تو پورا کر دیا جائے. تو اس میں کیا ہے؟ مانگا کچھ بھی نہیں، بس یہ کہ اللہ اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ مانگنے کا انداز جو ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر ہو، یہ عام دعاؤں سے بھی زیادہ افضل ہے. حضرت انس سے مروی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے نماز پڑھی اور دعا کی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. مانگا کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو ایسے اسم اعظم سے پکار لیا ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، سوال کیا جائے تو پورا کرتا ہے. وذکر اسم ربہ، پھر آگئی نا وہی بات، اللہ کے اسماء الحسنی کے ساتھ مانگنا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. اب آپ دیکھیے، ایک ہے ذکر کرنا، ایک ہے دعا مانگنا. اب دعا سے افضل بھی ایک چیز ہے اور وہ ہے قرآن، قرآن کا پڑھنا. تلاوت قرآن ذکر سے اور ذکر دعا سے افضل ہے. تو قرآن کا پڑھنا سوائے رکوع اور سجدے کے، کیونکہ اس میں منع کیا گیا ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے مرض الوفات میں پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ حضرت ابوبکر کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں، مبشرات نبوت میں سے اب صرف اچھے خواب باقی ہیں جنہیں کوئی مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں. خبردار، رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنا منع ہے، اس میں صرف تسبیح ہوتی ہے. رکوع میں اللہ عز و جل کی عظمت و کبریائی بیان کرو اور سجدہ میں دعا کی کوشش کیا کرو، کیونکہ ایسی صورت قبولیت کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی سجدے میں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. احمد، مسلم اور نسائی کی روایت ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اتلو، تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز تو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. یعنی تلاوت میں اور نماز میں بھی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی یاد. یا دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نماز اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی قسم ہے اور اللہ کو پتا ہے جو تم کرتے ہو. اس لیے محض تلاوت قرآن سے بھی افضل چیز کیا ہے؟ نماز. وذکر اسم ربہ فصلی، وہ ہائٹ ہے نماز. جو تلاوت قرآن کا پڑھنا نماز کے اندر ہوتا ہے وہ اس پڑھنے سے افضل ہے جو نماز کے بغیر پڑھا جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذکر کے بھی درجے ہیں. ایک درجہ ہے دعا مانگنے کا، ایک درجہ ہے ذکر کرنے کا، ایک درجہ ہے قرات کا، قرآن پڑھنے کا، اور ایک درجہ ہے نماز پڑھنے کا اور نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا. آگے سے آگے، اوپر سے اوپر ہے نا. اور یہاں بھی کیا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کے بعد کیا فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو ایک معنی اس کا کیا بنتا ہے کہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اب بات یہ ہے کہ ذکر کی جو مختلف قسمیں ہیں ان میں پھر افضل ترین ذکر کیا ہوا؟ نماز، اور اس سے کم پھر قرآن. اور قرآن کے ذکر یا تلاوت کے بھی دو طریقے، ایک خود پڑھنا اور ایک دوسروں کے ساتھ پڑھنا، شیئر کرنا، یعنی اس کو سیکھنا اور سکھانا. جیسے حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے، بہترین عمل میں سے ہے. اور اس کے برعکس من اعرض عن ذکری، جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہی ہے، فإن له معیشۃ ضنکا. اگرچہ سارا ذکر، یعنی ابھی تک جو میں ذکر کی باتیں کرتی رہی اس سے مراد میری صرف تسبیح نہیں تھی، وہ ان سب چیزوں کو شامل.
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اگر اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس سے آنکھیں بند کر لی، ان آیات کو بھلا دیا، تو پھر نہ دنیا میں چین ہے اور نہ آخرت میں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اسی کتاب کے ساتھ کچھ قوموں کو عزت بخشتا ہے اور کچھ کو ذلیل کرتا ہے۔ یہاں ایک آخری بات یہ یاد رکھیے کہ ہماری اکثریت جو ہے ذکر کو اس طرح لیتی ہے جیسے کوئی جادو منتر ہو۔ جب ذکر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کو عموماً ورد، وظیفہ اور منتر اور بس برکت کی چیز کے طور پر لیا جاتا ہے، اور وہ بھی کب کیا جاتا ہے جب کوئی مشکل پیش آتی، اور اس کے بھی خود ساختہ طریقے ایجاد کیے ہوئے، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی، یہ اتنے ہزار پڑھ لو، یہ اتنے ہزار پڑھ لو۔ تو یاد رکھیے کہ ذکر الہی کوئی جادو منتر نہیں ہے۔ ہم بھی دنیا کے فائدے اور برکتیں اور پتہ نہیں کیا کیا سمیٹنے کے لیے اسی طرح بغیر سوچے سمجھے الٹے سیدھے وظیفے کرتے رہتے ہیں، کبھی آدھی آیت، کبھی کوئی حصہ، کبھی کچھ، اور قرآن کی وہ آیت کسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے اور وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کے لیے ایسے وظیفے نہیں بتائے گئے کہ جن کا نہ مطلب آتا ہو نہ معنی آتا ہو اور خود ساختہ طریقوں سے ایک منتر کے طور پہ پڑھتے ہوں۔ ذکر الہی منتر کا نام نہیں ہے، اور ہماری اکثریت اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں مسئلہ ہو گیا، یہ کام نہیں ہوتا، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا۔ اس کو انہوں نے وظیفہ بنا رکھا ہے یا اس کو انہوں نے ذکر کا نام دے رکھا ہے۔ ذکر نام ہے اللہ کی طرف جھکنے کا، اللہ کی پہچان کا، اللہ کی یاد کا۔ ایسی یاد، ایسی تڑپ، ایسی محبت دل سے اٹھے کہ واقعی آپ کے پورے بدن پہ اس کا اثر ہو جائے۔ کبھی تو وہ آیتیں سنے تو کیا ہو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ ہوتا ہے ذکر، کہ اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کسی عام انسان کے لیے اس کے دنیاوی محبوب کا نام آ جائے تو اس کی نبضیں تیز ہونے لگتی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیتیں ان پہ پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان ایک دم بڑھنے لگتا ہے، دل میں ایک لہر اٹھنے لگتی ہے، پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ یہ ہے ذکر کا اثر ان کی زندگیوں میں۔ تو ذکر کا اصل معنی ہے اللہ کی یاد۔ اور اللہ کی یاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بھی قابل توجہ چیز ہے، ہم یہ پھر ترجمہ ہی کر رہے ہیں اللہ کی یاد، جو سب کو پتا ہے۔ کیا یاد؟ اللہ کی محبت، اللہ کے خوف، اللہ کے دیدار کے شوق، اللہ کی قدرت، اس کے کمالات، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر انسان کا دل پھڑک اٹھے، تڑپ اٹھے، وجد میں آ جائے، ہل جائے۔ وجلت قلوبہم، خواہ یہ ایک لمحے کے لیے ہو، کیونکہ یہ کیفیت آئے گی ہر چیز پہ نظر ہی بدل جائے گی، ہر چیز مختلف نظر آنے لگے گی، اور پھر دل واقعی اللہ کے لیے ایسے بے قرار رہنے لگتا ہے جیسے کوئی اپنے کسی عزیز ترین دوست کے لیے بے قرار رہتا ہے، محبوب ترین چیز کے لیے جیسے کوئی شخص